دوستو، ایک دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا اپنے مخالف یعنی ابو جہل سے ہوا۔ تو ابو جہل نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے پورے بنی ہاشم میں آپ کے جیسا ناپسندیدہ شخص کبھی نہیں دیکھا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے صرف اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے، میں نے آپ کے جیسا حسین چہرہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وہی جواب دیا جو انہوں نے ابو جہل کو دیا تھا کہ ابو بکر، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ آپ نے ابو جہل سے بھی یہی کہا اور حضرت ابو بکر صدیق سے بھی یہی فرمایا، آپ پلیز اس سے پردہ کھولیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت نے آئینہ بنایا ہے، جو بھی میری طرف دیکھے گا اسے اپنا ہی عکس نظر آئے گا۔ اور دوستو، یہ حدیث پاک سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حریم الاسدی تھا، وہ بہت ہی فیشنیبل صحابی تھے، ان کی لمبی لمبی لٹیں ہوا کرتی تھیں، آپ بہت ہی خوبصورت لباس پہنتے تھے جو زمین پر گھسٹتا رہتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے تھے لیکن فیشنیبل بھی بہت تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان سے کچھ ڈائریکٹ نہیں کہا، آپ توقف کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام نے کہیں ان کا ذکر کیا کہ حریم کو دیکھیں کہ حریم کی اتنی بڑی بڑی لٹیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ حریم تو بڑا اچھا آدمی ہے، بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور دوسرا اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، اور اگر پنڈلیوں تک کر لے تو یہ اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام حریم الاسدی تک پہنچا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے، بس دو چیزیں انہوں نے تمہاری ہائی لائٹ کی ہیں کہ اگر تم اپنے بال کو کٹوا دو اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، اور اگر پنڈلیوں تک کر لو گے تو کیا ہی بات ہے۔ تو یقین جانیے، حریم الاسدی انہوں نے اس طرح لیا اور اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک کر دیا۔ حالانکہ نوجوانوں کو بالوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی مشکل سے وہ گرو کرتے ہیں، شائن کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے وہ لمبی جو لٹیں تھیں ان کو کاٹ دیا، اور یہی نہیں، پھر اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو پوری زندگی نہ لمبے بالوں میں دیکھا اور نہ ہی ان کی تہمت کو پنڈلی سے نیچے دیکھا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت صحابہ اکرام کے دل میں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔